فضیلۃ الشیخ ابو سفیان سوری حفظہ اللہ، محترم جناب فضیلۃ الشیخ محمد حسین مدنی صاحب کی نصیحت سے قبل ایک دو اعلان ہے، وہ سماعت کر لیں۔ مورخہ 20 فروری بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامع مسجد اللہ اکبر پاک ٹاؤن میں محترم ناصر مدنی صاحب خطاب ارشاد فرمائیں گے۔ تمام دوست احباب جو ہے اس مجلس میں شرکت کریں۔ دوسرا اعلان ہے، آپ کے سٹی کاموکی میں عرصہ 1 سال سے مرکز دارالہدا وہ چل رہا ہے، جس میں شعبہ درس نظامی جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، وفاق کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ تمام دوست احباب جو درس نظامی پڑھنا چاہتے ہیں یا جو بچے یا جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، وہ محترم جناب عبدالحکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں، صوفی بشیر صاحب کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں مختصر نصیحت اور مفصل دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب فضیلۃ الشیخ محمد حسین مدنی حافظہ اللہ، امیر مرکزیہ تحصیل کاموں کی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد قباء دے اندر بڑی دیر تو بعد اس طرح دا روحانی تربیتی اور بڑا ہی پر مغز شاندار جاندار خطاب ماشاءاللہ حضرت ربانی صاحب فرما چکے نے۔ اللہ انہوں دی عمر علم وچ برکت فرمائے۔ ایک مقرر سی تے او بیٹھا رہا کافی دیر، تقریراں ہوندیاں رہیاں۔ ہن لوگاں نوں بھوکھے نہیں لگی سی کہ لوگ انتظار کرتے سن کہ پتہ نہیں ہن کدوں واری آنی ہے۔ او سٹیج سیکرٹری کدی کسے نوں ہن جی حضرت صاحب خطاب فلانے فرمان گے، فلاں حضرت صاحب خطاب فرمان گے۔ جس ویلے کافی ٹائم ہو گیا تے ایک حضرت صاحب نوں خطاب دا موقع ملیا، وہ پہلے تے کہندے سن نا میں ربانی صاحب دے درمیان تے تواڈے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، میں فلانے دے درمیان۔ وہ بیچارے اٹھے، انہاں کہا میں چولاں دے درمیان تے تواڈے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہتا۔ اصل بات یہ ہے کہ وقت دی بات ہوندی ہے، دینی پروگرام مجلساں اینیاں لمبیاں جس لئے ہو جان لوگ اکتا جاندے نے، حقیقت بات ہے۔ کاروبار کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، انہوں نے اپنی اپنی جگہ تے جانا ہوندہ ہے صبح، اور میں ویکھ رہا سا چھوٹے چھوٹے بچے نے سویرے سارے کاریاں نے انہاں نوں بٹھا لینا، آؤ بھائی، پاویں وہ ستے ستے ہلدے بھی رہن تے نال پڑھدے بھی رہن۔ انہاں بچیاں نے آکھنا میں مولوی سانوں تے لے کے بہ گئے، نہ چج نال ہن پڑھ سکنے تے نہ ہی رات جلسہ صحیح سن سکے۔ اس واسطے ہر کام جڑا ہے وہ میانہ روی ہونی چاہیے۔ ویسے اللہ کریم ساڈی اس مسجد قباء دی انتظامیہ نوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح دا پروگرام مہینے بعد، 2 مہینیاں بعد یا 6 مہینیاں بعد کم از کم یہ پروگرام چلتے رہنے چاہیے نے۔ میں ایک چھوٹی جی گل سنا کے اس تو بعد دعا کرنا، کیونکہ ہن تقریر دا ٹائم نہیں، تقریر کرنے تے بندہ 2 گھنٹے کھچ جاندہ ہے، لیکن اینا کم نہیں ٹھیک۔ بات یہ ہے کہ نصیحت واسطے ایک بات ہی بڑی کافی ہوندی ہے۔ حاجی نذیر احمد انصاری صاحب اللہ انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اے بچیاں نوں یاد نہیں، اج تو شاید 19-20 سال پرانی بات ہے، حاجی اکرم صاحب نوں یاد ہونی، اور بزرگاں نوں ساڈے ڈاکٹر صاحب سن ماشاءاللہ، اللہ انہاں دی قبر نوں جنت دا باغیچہ بنائے۔ جدوں ایس مسجد دے اندر پہلے جمعے دا ٹائم آیا، اے مسجد تعمیر کیتی گئی، ایتھے الحمدللہ انہاں سارے بزرگاں نے میرا انتخاب کیتا کہ پہلا جمعہ میں ایتھے پڑھانا ہے۔ الحمدللہ افتتاحی جمعہ ہویا۔ بڑے مخلص ساتھی سن جنہاں نے اس مسجد دی بنیاد رکھی، کچھ دنیا تو چلے گئے نے تے کچھ موجود نے۔ اصل کام اے نے جڑے کرنے والے نے، دنیا تو جائیے تے مسجداں دی بنیاد رکھ کے جائیے، مدرسیاں دی نیک کام کر کے جائیے، قیامت تک او دا ثواب فرشتے لکھ دے ہی رہندے۔
جدوں اللہ دی بارگاہ بندہ جائے گا تو وہ دے سامنے نیکیاں دے رجسٹر ہی بھرے ہون گے. وہ کہے گا یا اللہ انیاں نیکیاں تو میں کیتیاں ہی نہیں. اللہ کریم فرمان کے جدوں دیاں کار آیا سا نا ادوں دے فرشتے تیرا ثواب لکھ رہے سن. حاجی نذیر احمد انصاری صاحب نے لڑ کے جھگڑ کے اپنی جان تے کھیل کے پھر ساڈے باقی بزرگاں نے ساتھ دیتا. حاجی اسماعیل صاحب نے اے مسجد ماشاءاللہ تعمیر ہوئی. حاجی صاحب جدوں دنیا تو چلے گئے نے نا ایک دوست نو ملے. انہوں نے پوچھا کہ سناؤ حاجی صاحب تسی فوت ہو گئے سو تہاڈا معاملہ اللہ نے کس طرح کیتا ہے؟ تے فرمان لگے یار ایک گل میں تینوں دسنی ہے کہ جتھے اسی آئے ہیں نا ایتھے دنیا دے اتے جنہ چیزاں دی قدر سی نا اونا دی نہیں قدر. دنیا تے بنا کہ بندے نے کپڑے سونے پائے ہونے تے بڑی اچھی برادری اپنی ظاہر کرے میں رانا میں خان صاحب میں فلاں صاحب میں یہ میں وہ تے تون وچ سریا ہوئے تکبر تے غرور دیاں گلاں دولت دے انبار ہون بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں. حاجی صاحب کہنے لگے کہ بھائی ایتھے تے قدر جڑی ہے نا وہ صرف اس بندے دیے جڑا دنیا دے اتے اللہ دا ذکر بہتا کر کے آیا ہے. کی کر کے آیا ہے؟ ایس جان جتھے اسی آیا نا ایتھے اونا لوکاں دی قدر ہے. انہاں نو اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں نے جڑے چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں اللہ دا ذکر کرنے والے. اے پیغام سانو انج سمجھو اللہ کریم نے بھیجا ہے اس جہانوں اگلے جہانوں حالانکہ ادھر دیاں خبریں ادھر آؤندیاں گھٹ نے. ایک پیغام اللہ کریم اپنی رحمت نال کسے طریقے نال بھیج دیندے نے. اسی ایس مجلس تو بعد ایک تہیا کریے ایک ارادہ کریے کہ بجائے فضول گلاں کرن دے بجائے چگلیاں کرن دے بجائے گپاں مارن دے بجائے کسے دے اتے الزام بہتان گالیاں فضول گلاں کرن دے بجائے پاویں کاروبار کر رہے ہو گڈی چلا رہے ہو دکان تے بیٹھے ہو پیدل چل رہے ہو سواری تے جا رہے ہو کی کرنا ہے؟ اللہ دا ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ چل دیاں پھر دیاں ساری زندگی اللہ دا ذکر کر کے آؤں گے قیامت دے دن میدان معاشر دے اندر اللہ کریم انہاں نو انوکھا شان عطا فرمان گے. وجوہہم نور ولباسہم نور علی منابر من نور. نور دے ممبراں دے بیٹھے ہون گے انہاں دے چہرے بھی چمک رہے ہون گے انہاں دے لباس بھی چمک رہے ہون گے. قرآن کہہ رہا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. گزارش کرانگا مؤدبانہ بچیوں جوانوں بزرگوں اس گل نو پلے بن کے لے جاؤ. نیک مجلسوں کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے کہ اساں آج تو بعد اپنی زبان تے کی جاری کرنا ہے. ایک بندے نے ایک گل پلے بن لئی چلدا پھردا کی پڑھدا رہندا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اسی عرباں دے وچ 8 سال رہے ہاں. ساڈے حاجی اکرم صاحب بھی ماشاءاللہ سعودی عرب کافی وقت گزاریا ہے. پوچھ لو کہ عربی چل دے پھر دے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر الحمدللہ. کیوں حاجی صاحب یہ ہے کہ نہیں؟ اے انداز عربیاں دا کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سبق ہی پڑھایا ہے. انہوں نے نبی پاک دا پیغام نوٹ کر لیا ہے کہ چل دیاں پھر دیاں ہوں او بندے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زبان دے اتے رات جے ستیاں جاگ آ گئی ہے پھر بھی پڑھ رہا لا الہ الا اللہ. انہوں اچانک جس دن موت آئی تے موت دے این لمحات جدو موت آ گئی ہے ادوں بھی وہ زبان تے اے ہوئی چل رہا لا الہ الا اللہ. نبی پاک نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے دی زبان تے موت دے وقت آخری لمحات دے اندر لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا اللہ نے وہ دی زندگی دے واقعی سارے گناہ معاف کر دیتے. بس اے دے تے عمل کریے
فضول باتاں چھڈو. ساڈے اس دور دے اندر بڑیاں ہی خاص طور تے میں حیران ہاں ساڈیاں ہن سٹیجاں تے بھی جگتاں آ گئیاں نے. ایتھے بھی مذاق, ایتھے بھی ٹھٹھے, ہا تے ٹھا ٹھا, مسیتے بہ کے ہتھاں تے ہتھ وج رہے نے, ادھر تقریر حضرت صاحب کر رہے نے. شغل بن گیا ہے, ہر کام ہی شغل بن گیا ہے. اللہ دے گھراں وچ بھی آ کے اسی شغل ہی کرنے ہاں. بڑی مؤدبانہ گزارش ہے. دوسری بات یہ وے قرآن پاک نو صحیح پڑھن دی کوشش کرو. قرآن پاک نو اگلے دن ایک ریٹائر فوجی نے بڑی قیمتی گل دسی. انہیں کہا میری ڈیوٹی سی آزاد کشمیر دے علاقے میں کسے فوجی چھاؤنی دے اندر. اوتھے ایک داڑھی ایڈی ایڈی وڈی, رام پال شاید اس ہندو دا نام ہے تے ہے وہ ہندو سی, داڑھی وہ دی لمبی لمبی. انہوں گرفتار کر کے لیاندا, انہوں بخار ہویا. ہسپتال دے وچ وہ فوجی کہندا ہے ساڈا پاکستانی, کہندا میری ڈیوٹی لگی سی, میں ویکھ رہا واں او دی حالت, رمضان دا مہینہ سی تے میں ڈیوٹی لگی نالے میں کہا چلو رات رمضان دی میں قرآن پاک پڑھاں بہ کے. کہندے نے مینوں ایک مولوی صاحب دی طرز دے اوتے قرآن پڑھن دا بڑا شوق سی. ہوندا ہے نا علماء دا نال پیار ہوندا ہے. کئیاں نوجواناں نوں وی اب کئی ماشاءاللہ داڑھی مننے نے تے او ربانی صاحب دی طرز ایڈی پیاری لاندے نے. کوئی یزدانی صاحب دی طرز وچ بولدا ہے, کوئی کسے طرز وچ بولدا ہے. ماشاءاللہ شوق ہے نا اپنا اپنا. اسی طالب علم ہوندے ساں او شیخو پورے ایک نوجوان ورک صاحب, او مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ لفظ بلفظ حرف بحرف انہاں دی طرز دے اوتے تقریر کرنی. لوکاں نے پورا اسی طرح ہی خوش ہونا جویں وہ خطیب پاکستان شیخ القرآن دا خطاب سن کے خوش ہوندے. انج دا نوجوان فوت ہو گیا, اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے. اے ہن فوجی ساڈا پاکستانی کہندا ہے میری ڈیوٹی سی وہ کول لگی, میں قرآن پاک پڑھدا ہاں, بڑی طرز وچ پڑھ رہا ہاں, اپنی لہج پڑھ رہا. وہ جڑا گرفتار فوجی سی نا ہندوستانی, انڈیا دا ہندو داڑھی والا, انہیں ایک بار آنکھاں کھولیاں تے ویکھ کے میرے وال مسکرایا. میں تعجب کیتا کہ انہوں کی ہویا ہے. میں کہا ہاں بھائی کی گل ہے, میرے وال ویکھ کے تو مسکرایا ہے. کہندا قرآن پاک پڑھنا پیا, قرآن پاک تے صحیح پڑھ. تسی سوچو ذرا بچیو برخوردارو, کون ہے ہندو کہندا پیا, کہندا قرآن پاک تو پڑھنا پیا تے قرآن پاک صحیح تے پڑھ, تو تے غلط پڑھنا پیا. کہندا میں بڑا پریشان جا ہویا کہ میں تے بڑی طرز تے بڑے ذوق تے بڑی لہج آ کے پڑھ رہا ہاں تے اے نے مینوں غلط کہہ دیتا ہے. میں انہوں کیا کہ میں تے بڑا صحیح پڑھ رہا. انہیں کہا پھر لے جے تو صحیح پڑھنا تے میرے کو سن لے, جے میں غلط پڑھیا تو پھر مینوں دس دیں. تے نال انہیں ہندو نے کی کیا, وہ کہندا مینوں دس میں کیڑی سورت پڑھا, مینوں دس کیڑی سورت میں پڑھا. کہندا میں سوچا یہ ہندو ہے انہوں کیڑی سورت, میں انہوں ایویں کہتا سورت مریم شروع کر دے. لو جی سور صاحب, اس ہندو نے سورت مریم شروع کی تھی اینے پیارے انداز تلفظ دی ادائیگی, حروف دے مخارج اور حروف دا نطق, تجوید دے لحاظ نال اینا پیارا قرآن پڑھیا جویں کوئی خاص عربی قرآن پڑھ رہا ہے, خاص عربی جویں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. کہنا میری آنکھاں چوں آنسو جاری ہو گیا, یار انہیں ہندو ہو کے تے میریاں غلطیاں کڈیاں نے تے قرآن تے میں غلط پڑھنا وا تے اے تے صحیح پڑھدا ہے, اے تے تجوید دے لحاظ نال بھی صحیح پڑھدا ہے, ہر لحاظ نال صحیح پڑھدا ہے. کہندا سنا بھائی میں کوئی غلطی تے نہیں کیتی. انہیں کہا نہیں تو تے بالکل یار صحیح پڑھیا ہے, کی چکر ہے, تو ہندو تے قرآن تو صحیح پڑھنا ہے, میں مسلمان ہاں, میرے کو صحیح نہیں. ان تسی ذرا اپنی اپنی جگہ تے سوچو, ہاں اساں قرآن دا حق ادا کیتا ہے. سوچو ذرا کنیاں کنیاں عمرہ ہو گئیاں, اللہ دی قسمیں کئی مولوی نے سٹیجاں تے قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. تو جنہ غلط بہتا پڑھتے ہیں نا, جنی آواز بہت ہی غلط کھچتے ہیں, انہی کیسے حقیقی نے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی, او ساڑھے علماء بھی غلط پڑھ رہے ہیں اکثر, اللہ ماشاءاللہ. دعا کرو سانو قرآن دا اللہ حق ادا کرن دی توفیق دے وے.
اسی نہیں جے قرآن دا حق ادا کر رہا ہے، قیامت دے دن اللہ نے پوچھنا ہے، اللہ نے سانو پوچھنا ہے میں ایڈی پیاری ایڈی آلہ اینی بہترین کتاب تواڈے تے نازل کیتی اور کملیو انہوں او دا پڑھن دا حق دا بھی نہیں کر سکے، اور ہر کام بڑے طریقے نال سلیقے نال کر دے سو، کپڑے دا وٹ نہیں سو پہن دے استریاں دے وٹ لا کے رکھ دے سو، تے ایتھے تواڈا قرآن پڑھنے واسطے تانوں کوئی وقت ہی نہیں ملیا، تساں صحیح پڑھے ہی نہیں۔ اگلی گل ہن سنو، کہندا ڈاکٹر صاحب کہندے نے میں انہوں پوچھیا کہ یار توں کتھوں قرآن جی دی یاد کر لیا ہے اس طرح دا؟ انہیں کیا گل اسلے وے ساڈے دلی وچ انڈیا دے وچ ہندوستان دے وچ اساں باہر جنگلاں وچ بڑے بڑے مرکز قائم کیتے نے جنہاں نوں جسوس بنا کے ادھر پاکستان بھیجنا ہوندا ہے نا، انہاں نوں قرآن پوری طرح تواڈے نالوں بہتا قرآن یاد ہوندا ہے، بہتیاں حدیثاں انہاں نوں یاد ہوندیاں نے، دین وچ پوری طرح وہ دین دے عالم بن جاندے نے، پھر انہاں نوں جسوس بنا کے ادھر پاکستان دے وچ بھیجا جاندا ہے، پھر انہاں نوں کئیاں جگہ تے امام بندے نے، ہو کسی جگہ تے خطیب بندے نے، تے آ کے اصل مقصد انہاں دا انہاں نوں مشن دتا جاندا ہے کہ تساں پاکستان دے وچ رہ کے کرنا کی ہے، انہاں مسلماناں دیاں جڑاں کیویں وڈنیاں نے، انہاں نوں نقصان کیویں پہنچانا ہے۔ انہیں کیا وہ پھر اگلیاں گلاں نہ پوچھو، ایک دو گلاں میں تانوں انہیں کیا دس دینا۔ سب تو پہلا مشن ساڈا یہ ہوندا ہے کہ اساں انڈیا چوں آ کے علم قرآن دا حدیث دا حاصل کر کے ممبراں تے کھلو کے مسلیاں تے کھلو کے اساں قوم نوں آپس وچ لڑانا ہوندا ہے، اساں مسلماناں نوں کٹھیاں وہابیاں سنیاں دا ادھر فتنہ ادھر فتنہ، ساڈا مقصد ہی لڑانا ہوندا ہے، سانوں یہ سبق ہی پڑھایا جاتا ہے کہ تساں انہاں نوں کٹھیاں نہیں ہون دینا، جے کٹھے ہو گئے تے کدے کٹھے ہو کے تے ہندوستان دا مقابلہ کرنے وچ کامیاب نہ ہو جان۔ یہ سب تو بڑا مشن ہوندا ہے۔ دوسرا انہاں کیا اسی کئیاں نوں چوری چھپے زہر دے کے مسلماناں نوں مارنے ہاں، کھانیاں وچ پا کے پانیاں وچ پا کے، جیڑا پیندا ہے جیڑا کھاندا ہے وہی مر جاندا ہے۔ انہیں کیا ہن بھی میں اپنے 25-26 سال پورے مشن دے کر کے ہن تے میں واپس جا رہا سا، تے جاندیاں جاندیاں ایک چشمہ سی، اس چشمے تے میری ڈیوٹی لگ گئی کہ اے دے وچ زہر تساں ملانا ہے، 2 فوجیاں دیاں ٹیماں ایتھے آونیاں نے، وہ پین گے مسلماناں دے فوجی تے وہ مر جان گے۔ انہیں کیا میں زہر بھی ملا لیا اس چشمے وچ، اوتھے فوجی آ بھی گئے، انہاں پانی پی بھی لیا، 8 وچوں شہید ہو بھی گئے، باقی ہسپتال پہنچ گئے۔ میں جس ویلے جا رہا سا تے جاندیاں جاندیاں مینوں پاکستانی فوجیاں پھڑ لیا، پاکستانی فوجیاں پھڑ کے مینوں پوچھا تو کدھر؟ وہ جس ویلے انہوں نے پکڑیا تے پچھوں میری گواہی یہ ملی سی کہ اے بچہ چھوٹا جا بچہ ہے، اس بچے نے گواہی دیتی کہ اتنے ایک مولوی سی داڑھی والا، انہوں یہ زہر پاندیاں ویکھیا ہے، اس بچے دی گواہی دے مطابق وہ فوجی میرے پیچھے آئے نے، چونکہ میں داڑھی رکھی سی، وہ بچے دی گواہی دے مطابق مینوں وہ پھڑ کے لے آئے نے، میں اس واسطے گرفتار ہو گیا، ہن مینوں نہیں پتا میرے نال کی بننا ہے۔ یہ تسی اندازہ کرو کہ ہندوستان دے وچ کنیاں خطرناک سازشاں ہو رہی نے، کنے خطرناک منصوبے تیار ہو رہے ہیں، سانوں مسلمانوں نوں گمراہ کرنے واسطے ذلیل کرنے واسطے۔ ایک ہور انہیں بڑی وڈی بڑی افسوسناک گل کیتی، شرم والی گل کیتی، انہیں کیا میں جدوں دا ایتھے آیا ہاں میں شادی نہیں کیتی، مسلمانوں وچ زنا ہی بڑا سستا ہے، ایتھے میں جدوں دا آیا موجاں لگیاں نے، انکار ہی کوئی نہیں کسے پاسوں۔ اللہ معاف فرمائے، ساڑیاں عزتاں انہاں غیر مسلمان دے ہتھوں محفوظ نہیں، ساڑیاں جاناں انہاں کولوں محفوظ نہیں، ساڑے ایمان انہاں کولوں محفوظ نہیں، اے ہر وقت ساڑی جان ختم کرنے واسطے، ساڑیاں عزتاں دے حملے کرنے واسطے اور ساڑے مال لٹن واسطے ہر وقت 24 گھنٹے سکیماں سوچ دینے۔ مسلمانوں آؤ اسی سارے کٹھے ہوئیے، پہلے نمبر تے اساں آپس وچ لڑنا۔ اب دیکھو نا سامنے ایتھے مسجد اہل سنت والجماعت دی، اللہ دے فضل و کرم نال اساں اپنے ساتھیاں نوں سبق دیتا ہے، ایک درس ہوئے نا، مثلا مینوں کسے نے بلایا ہے تے نال کئیاں دی عادت ہوندی ہے دوجے بھی بلا لیندے نے، میری عادت ہے میں جس ویلے محسوس کراں نا کہ انہاں بھی شروع کر دیتا ہے تے میں کہنا چلو بھائی اسی اج ملتوی کر دینے ہیں، اج انہاں بھائیاں دا سن لو، اج انہاں دا سن لو، کڈی اچھی گل ہے، اختلاف نہیں ہوئے گا، جھگڑا نہیں ہوئے گا، مسلمانوں دی آپس میں لڑائی نہیں ہوئے گی۔ اگر ایک بندہ بد زبانی کرتا ہے
تو دوسرا خطیب بھی بد زبانی کرنی شروع کرتا ہے تو پھر دا نتیجہ لڑائی ہے نا، جھگڑا ہے، مسلمانوں تے انتشار ہے۔ میں اللہ دی رحمت دے نال تواڈے 32 سال ہو گئے نے ماشاءاللہ، کدی تانوں انتشار دی دعوت نہیں دیتی، لڑائی دی دعوت نہیں دیتی، جھگڑے دی دعوت نہیں دیتی۔ اللہ دے فضل و کرم نال افہام و تفہیم دی قوت برداشت پیدا کریے، اور خاص طور تے پھر اسی اپنا خالص اپنے بچیاں نو قرآن دا پڑھن دا صحیح ماہر کاری بنائیے، عالم بنائیے، تاکہ دین دی خدمت کر کے والدین نو بھی سونے دے تاج پہنائے جان، انہاں بچیاں نو بھی اللہ انعام دیتے جان۔ اللہ کریم تواڈی سارے دی محنت قبول فرمائے۔ ایک ساڈے بھائی نے انہاں خواہش کیتی ہے، چلو چونکہ مجلس قرآن دی ہے 4 آیتاں میں سنائی دینا، ویسے امید ہے انشاءاللہ میں جو گزارشات کیتیاں نے اللہ عزت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے انہاں نے خواہش کیتی ہے چند آیتاں سنا دیو، مکے دی یاد تازہ ہو جائے۔ سنیاں نے نا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه وفقهنا في الدين۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى یا رب العالمین۔ اللہ ساڑے نہ بچیاں نو قرآن دے حافظ تے قاری بنا، اللہ والدین نو سونے دے تاج میدان محشر دے اندر نصیب فرما۔ اللہ جڑے مسلمان دنیا تو رحلت فرما گئے چلے گئے، انہاں دیاں تمام دینی خدمات اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ جڑے اسی زندہ موجود ہاں سانو اپنے دین دے اپنے کران دے خادم بنا۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک تے فرما بردار بنا۔ اللہ رزق حلال نصیب فرما۔ ساڑے پائی افضل گلاب دین صاحب، انہاں دے والد محترم حاجی گلاب دین صاحب انہاں واسطے خاص دعا فرماؤ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے۔ اللہ ساڑے ڈاکٹر صاحب دنیا تو رحلت فرما گیا، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا۔ اللہ کاموں کی دیاں بڑیاں شخصیات، علمی شخصیات، اللہ خدمت خلق دے حوالے نال، سیاست دے حوالے نال جو بھی تیرے بندے تیری مخلوق دی خدمت کر دے دنیا تو رحلت فرما گیا، اللہ سارے دے درجے بلند فرما، اللہ سارے دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ انہاں کدی بھی واپس نہیں آنا، کدی بھی انہاں نو دعا دا موقع نہیں ملنا۔ اللہ اسی موجود ہاں، ساڑے جسم دے اندر جان ہے، منہ وچ زبان ہے، اللہ ساڑیاں دعاواں انہاں دے حق وچ قبول فرما۔
اللہ انہوں نے عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ اللہ تو جاننا ہے ساڑی موت دا وقت بھی مقرر ہے، اپنے اپنے ٹائم تے اساں بھی واپس جانا ہے۔ اللہ ایمان تے خاتمہ نصیب فرما، اللہ ایمان تے خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ انہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں ہر شر تو، ہر فتنے تو، شیطان دے حملیاں تو، فاقیاں تو، پریشانیاں تو، بیماریاں تو، اللہ جڑے یتیم بچے جنہاں دے سر تے کوئی سہارا نہیں، صرف تیری رحمت دا سہارا ہے، اللہ انہاں بچیاں دی آپ کفالت فرما، آپ انہاں تے رحم فرما۔ اللہ جنہاں دا کوئی سہارا نہیں انہاں دا تو سہارا ہے، اللہ ساڑھے سارے تے اپنی رحمت دا نزول فرما۔ اللہ کاروباری لحاظ میں لوگ بڑے ہی پریشان نے، اللہ بڑے بڑے دکھی نے، اللہ کئی فاقیوں دے اندر زندگی بسر کر رہے نے، بڑے بڑے سفید پوش بے بس ہو گئے۔ اللہ اے بیماری دا دورہ جدنا شروع ہویا ہے، لوگ بڑے پریشان نے، اللہ بیماریاں تو نجات عطا فرما۔ اللہ اس پاک مجلس دے اندر بیٹھ کے تیرے گھر وچ بیٹھ کے اللہ التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ بیماریاں تو نجات عطا فرما، اللہ تنگ دستیاں تو فاقیاں تو نجات عطا فرما۔ اللہ ساڑھے سارے جنہیں ایس ویلے حاضرین نے، اللہ اس پروگرام دے اندر دور بیٹھے بھی شامل نے، دعا بھی شامل نے، اللہ اپنی رحمت نال ساڑیاں سارے دیاں پریشانیاں دور فرما، ساڑی معیشت بہتر فرما، رزق حلال نصیب فرما، اللہ کاروباران دے واسطے بہتریاں فرما، اللہ اپنی رحمت دا نزول فرما، اللہ ایتھے اس جہانت بھی خوشحالیاں، اللہ اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔